گیا ہے کہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ آپ بچنے والے ہو جائیں، یعنی پرہیزگار ہو جائیں، یعنی متقی ہو جائیں۔ جیسے آپ کو درس دیا جاتا ہے رمضان مبارک میں علامتاً کھانے سے اللہ پاک کو ہمیں روکنے سے کوئی اس کو کیا فائدہ، یعنی اس کے خزانوں میں کسی کی چیز کی کمی نہیں، اگر ہم کھائیں یا اگر ہم نہ کھائیں تو کوئی چیز زیادتی نہیں ہو سکتی، اس کے خزانوں میں کسی قسم کا ہم اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ تو کھانے پینے سے روکنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ ایک سبق دینا ہے، سبق سمجھانا ہے کہ کس طرح قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، رسائی ہونے کے باوجود بندہ پرہیز کر جائے ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز ہے اصل رمضان المبارک کا درس۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، 5 سال وہ MBBS کرتا ہے، وہ سگریٹ کے نقائص کے بارے میں، اس کے انجریز، اس کے ہیزرڈز یعنی اس کے نقصانات کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لیکن جب بریک ہوتی ہے تو وہ باہر جا کے سگریٹ پیتا ہے۔ وہ کیوں پیتا ہے؟ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سمجھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو بندہ تبلیغ کرنے والا ہے اس بارے میں کہ سگریٹ کے بڑے نقصانات ہیں، آپ کی صحت کو اثر ہوگا، پھیپھڑوں کا کینسر ہو جائے گا، تو لیکن لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو رپورٹیں کر کے دیے جا رہا ہے، لیکن جب اس کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ملتا ہے وہ باہر جا کے وہ سگریٹ پی کے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ باہر سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اندرونی طور پر اس کے اندر وہ خوف پیدا نہیں ہوا، لیکن جب وہی ڈاکٹر جو لوگوں کو کینسر کی رپورٹیں کر کے دیتا ہے، جب اسی کو رپورٹ آ جائے کینسر کی آ جائے کہ دیکھے کہ مجھے اب یہ کینسر کا شروع ہونے لگا ہے، تو فوری طور پہ وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس سے پرہیزگاری شروع کر دیتا ہے، جو کہ روزوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے گناہ سے، حرام سے بچنا ہے۔ سگریٹ کی میں نے مثال دی۔ اسی طرح دوستو، لطف یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈر دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بچے، دیکھنے کے بعد تو پھر ڈاکٹر بھی جو سارا سال سگریٹ پیتا رہتا ہے وہ تو بڑا مشکل سے مشکل سگریٹ نوش آدمی جو دن میں 4 ڈبیاں ختم کرتے ہیں، وہ بھی کینسر جب پتہ لگتا ہے کہ مجھے کینسر شروع ہو گیا وہ بھی سگریٹ چھوڑ جاتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ڈر کا جو ہے وہ بندے کو احساس ہو جائے، یہ چیز کا جو احساس ہے، یہ چیز کا احساس روزے اس لیے بنائے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ بندے کو ڈر دیکھنے سے پہلے، دوزخ دیکھنے سے پہلے بندہ سمجھ جائے، پرہیزگار ہو جائے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ گناہ کے کام سے، بدکاری کے کام سے اللہ پاک نے ہر چیز کا حلال رستہ بنایا، دین فطرت ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے ایسا رنگ بنایا کہ انہوں نے جو دینی فطرت انسانی فطرت میں تھا وہ انسان کے لیے، جب مثلا انسان کو شہوت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 4 شادیوں کے لیے اجازت عطا فرمائی ہمارے دین میں۔ اسی طرح حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے تمام تر ریاستوں اور جنگلوں میں جا کے چلے کشی کا آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ جو چیز فطرت ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ آپ نے کہا کاروبار بھی کریں، ہر چیز ہو، ہاتھ کار بلے دل یار بلے، یعنی ہاتھ جو ہے وہ کاروبار کے لیے استعمال ہو، روزگار زندگی کے لیے ہو، دل جو ہے وہ اللہ کی زندگی کے لیے ہو۔ ان چیزوں میں بیلنس کرنا، ان چیزوں کے اندر برابری پیدا کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے روزے میں صرف یہ درس دیا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بچ جائے ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ رستہ اختیار کرے جس رستے کے لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ مثلا سود ہے، اللہ نے منع فرمایا، لیکن اس کے برابر میں اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کمانا چاہتا ہے، پیسے کمانا چاہتا ہے، وہ سود سے کاروبار نہ کرے بلکہ تجارت سے کریں۔ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، علی بھائی بھی کرتے ہیں، تو یہ تجارت حلال ہے۔ اس طرح بدکاری حرام ہے، نکاح حلال ہے۔ تو یہ روزوں میں ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ تو سال بھر ہم ساری زندگی، مطلب کہ سال بھر 11 مہینوں میں گاڑی چل کے پرزوں کی ٹیوننگ ہونے والی ہو جاتی ہے۔ میں روزوں میں یہی درس دیتا ہوتا ہوں کہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، ٹیوننگ کا یہ بڑا ایک خاص رب کائنات
اس کی ایک عنایت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے رمضان المبارک ہمارے اوپر لے کے آیا تاکہ ہم اس میں جیسے گاڑی کی موٹر سائیکل کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اس کے پرزے خراب ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چل آئی ہوتی ہے، کوئی گریس ہونے والی ہوتی ہے، اس طرح انسان زندگی میں رہتے ہوئے بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں بندہ بہت سارے گناہوں سے بچنا چاہے تو پکی توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔